بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبجیکٹ اکنامکس معاشیات, کلاس فرسٹ ایئر, کامن ڈگری کالج فار وومن, سیٹلائٹ ٹاؤن بہاولپور. اسٹوڈنٹس, آج ہمارا نیکسٹ ٹاپک سٹارٹ ہو رہا ہے رسد سپلائی. کسی بھی شے کو کسی خاص قیمت پر منڈی میں مارکیٹ میں جب فروخت کرنے کے لیے لایا جاتا ہے تو وہ مقدار اس شے کی رسد کہلاتی ہے. رسد کی جب بات کی جاتی ہے تو اس کے ساتھ ہی ایک کانسیپٹ ذہن میں آتا ہے ذخیرہ, اسٹاک. ذخیرہ اور رسد دونوں اپوزٹ کانسیپٹس ہیں, مختلف کانسیپٹس ہیں. ایک شے کسی خاص مقدار میں تیار کی گئی, فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں ایک فیکٹری ہے جس میں 20,000 پنکھے تیار کیے گئے. اب ان میں سے 10,000 پنکھے مارکیٹ میں فروخت کے لیے سپلائی کر دیے گئے, بھیج دیے گئے کسی خاص قیمت کے بدلے میں, جبکہ 10,000 پنکھے اسٹاک میں رکھ لیے گئے, ہولڈ کر لیے گئے کہ وہ ویٹ کریں گے اور قیمت بڑھنے کا انتظار کریں گے, یا جب ان کی پہلے والی جو سپلائی گئی ہے وہ سیل ہو جائے گی اس کے بعد وہ اسٹاک کو مارکیٹ میں بھیجیں گے. تو اب ایک ہی جگہ پر تیار ہونے والی ایک شے کی جتنی مقدار مارکیٹ میں چلی گئی ہے فروخت ہونے کے لیے وہ اس شے کی رسد کہلائے گی, اور جو مقدار انہوں نے گودام میں اسٹور میں رکھ لی ہے وہ اسی شے کا اسٹاک یا اس شے کا ذخیرہ کہلائے گا. اور ذخیرہ کا بعض اوقات تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ شے کی قیمت کے بڑھنے کا انتظار کیا جاتا ہے, یا اگر شے کی قیمت زیادہ کم ہو گئی ہے تو اس کا نارمل ہونے کے انتظار میں اس کو ہولڈ کیا جاتا ہے, اور جیسے ہی قیمت نارمل ہونا شروع ہوتی ہے تو وہ ذخیرے میں سے نکال کے اس شے کو رسد کی شکل میں مارکیٹ میں بھیج دیا جاتا ہے. لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ شے کی سپلائی موسم کے حساب سے یا اس کی ضرورت کے حساب سے آہستہ آہستہ انسٹالمنٹس کی شکل میں مارکیٹ میں بھیجی جاتی ہے. جب ہم رسد کی بات کریں گے تو آپ اسے ڈیفائن کریں گے کہ کسی بھی شے کی وہ خاص مقدار جو ایک خاص عرصے میں خاص قیمت پر منڈی میں فروخت کے لیے لائی جاتی ہے رسد کہلاتی ہے. ایگزامینیشن میں کوسچن آئے گا رسد سے کیا مراد ہے, تو آپ صرف اتنی اسٹیٹمنٹ لکھ دیں گے, اٹ ول بی سفیشینٹ. ساتھ آپ کوئی ایگزامپل دے دیں کسی بھی شے کا نام لکھ کے کہ اس کو اتنی قیمت پر مارکیٹ میں اس کی اتنی مقدار بھیجی گئی تو یہ اس شے کی رسد کہلاتی ہے. اگر پیپر میں سوال آتا ہے ذخیرہ اور رسد میں کیا فرق ہے تو آپ بتائیں گے کہ کسی بھی شے کی جو تیار شدہ شے ہے اس کا جتنا حصہ جتنی مقدار منڈی میں فروخت کے لیے بھیج دی گئی ہے وہ رسد کہلائے گی, اور جتنی مقدار اس کی گودام میں رکھ لی گئی ہے دکان میں کارخانے میں وہ اس کا ذخیرہ کہلائے گی. اب آگے آ جاتا ہے رسد کی اقسام. رسد کی جو ہم نے یہاں اقسام ڈسکس کرنی ہے وہ ہیں 3 ہیں. بازاری رسد ہے, قلیل عرصے کی رسد, اور طویل عرصے کی رسد. یہ کوسچن پورا کوسچن بھی آ سکتا ہے کہ رسد کی اقسام تحریر کریں, تو آپ ان تینوں کے نام لکھیں گے اور 2 فقروں میں ان کو بیان کر دیں گے. اگر اس میں سے الگ الگ کوسچن ہے تو آپ پچھلے پیپرز میں دیکھ سکتے ہیں, الگ سے سوال آیا ہوا ہوگا بازاری رسد سے کیا مراد ہے, قلیل عرصے کی رسد سے کیا مراد ہے, طویل عرصے کی رسد سے کیا مراد ہے, تو آپ پھر صرف اس کو ڈیفائن کریں گے اور اس کی اگزامپل دیں گے. تو ابھی ہم آج دیکھتے ہیں کہ رسد کی اقسام ہیں, ان کو الگ الگ سے یہاں ڈیفائن کرتے ہیں. بازاری رسد ہے کسی شے کی وہ مقدار ہے جو منڈی میں خاص قیمت پر ایک خاص عرصے کے لیے فروخت کے لیے دستیاب ہو, اسے ہم بازاری رسد کہتے ہیں. اور بازاری رسد ایسی رسد ہوتی ہے کہ اگر اچانک اس شے کی قیمت میں اضافہ بھی ہو جائے تو ہم اسے فوری طور پر بڑھا نہیں سکتے. جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ مچھلی کی قیمت بڑھ گئی ہے تو جتنی مچھلی فارم سے اور جہاں سے بھی دریاؤں سے مارکیٹ میں لائی جا چکی ہے اب وہ اگلے دن ہی اس کی مزید مقدار آ سکے گی. اسی طرح سے دودھ ہے, گوشت ہے, انڈے ہیں, تو جتنی مقدار اس کی اس دن کی سپلائی مارکیٹ میں آ چکی ہے اسے فوری طور پر مزید نہیں بڑھایا جا سکتا. پھر آ جاتی ہے قلیل عرصے کی رسد. یہ وہ رسد ہوتی ہے جسے کہ آپ قلیل عرصے میں ایک اسپیسیفک مقدار تک بڑھا سکتے ہیں, اس سے زیادہ اسے نہیں بڑھایا جا سکتا. جیسے ہم بات کریں گے گرمیوں میں برف کی, کہ اگر اس کی مقدار تیار ہو رہی ہے اور ساتھ ہی اس کی ڈیمانڈ اگر بہت زیادہ کچھ دن بہت زیادہ گرمی ہو اور اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ جائے تو ایسی صورت میں اس کی اگر رسد بڑھانے کی بات کی جائے تو ایک اسپیسیفک لمٹ تک اسے بڑھایا جا سکتا ہے کہ وہ اسی کارخانے میں مزدوروں کی ڈبل شفٹ لگا دیں کہ ایوننگ میں نائٹ میں مزدور زیادہ زیادہ ٹائم کام کریں اور وہ چیز زیادہ مقدار میں تیار کریں. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ گرمیوں کے 5 یا 6 مہینوں کے دوران ہی نیا کارخانہ لگانے کا پلان کر لیا جائے. تو نیا کارخانہ یا نیا یونٹ نہیں لگایا جائے گا بلکہ اسی موجودہ کارخانے کے اندر ہی زیادہ گھنٹے کام کروا کر اس شے کی جتنی مقدار زیادہ تیار کی جا سکے گی بس اتنی ہی رسد اس کی بڑھائی جا سکے گی. اور تیسرے نمبر پر ہے طویل عرصے کی رسد. یہ وہ رسد ہے
کہ اس میں ہم جتنی چاہیں اس کی کوانٹٹی بڑھا سکتے ہیں، کیونکہ عرصہ طویل ہے، 5 سال سے آنورڈ کا عرصہ ہے، اور ہمارے پاس اتنا ٹائم بھی ہوتا ہے کہ اب چاہیں تو نیا کارخانہ لگا لیں، نئی فیکٹری لگا لیں، نئی مشینیں لگا لیں، تو جس کی وجہ سے ٹائم لمٹ بھی ہوگا، اتنا سرمایہ بھی ہوگا، اور آپ اتنی اسٹریٹجی بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس شے کی رسد کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ تو بیسیکلی 3 اس کی ٹائپس ہیں رسد کی، کہ رسد کی اقسام اگر بتانا چاہیں ہم تو ایک ڈیلی بیسس پہ آ جائے گا، بازاری رسد ہے، پھر قلیل عرصہ اور طویل عرصہ۔ کمپیریزن بھی آ سکتا ہے قلیل عرصے کی رسد اور طویل عرصے کی رسد میں کیا فرق ہے، یا الگ الگ سے ڈیفینیشن بھی۔ اب ہمارا جو مین ٹاپک ہے آج کا وہ ہے قانون رسد۔ جیسے کہ قانون طلب پیچھے ہم نے پڑھا، تو قانون رسد کیا ہے؟ قانون رسد اصل میں ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر دیگر حالات بدستور رہیں تو کسی شے کی منڈی میں جب قیمت بڑھتی ہے تو اس شے کو سپلائی کرنے والا جو بندہ ہے وہ کس طرح سے بیہیو کرے گا۔ دیگر حالات بدستور رہتے ہوئے اگر مارکیٹ میں کسی شے کی قیمت بڑھتی ہے تو اس کی رسد بھی بڑھا دی جاتی ہے، اور اگر کسی شے کی قیمت کم ہوتی ہے تو اس کی رسد بھی کم کر دی جاتی ہے۔ اب یہ ہوگا کیسے کہ جب شے کی قیمت بڑھتی ہے تو اس سے بینیفٹ اٹھانے کے لیے جنہوں نے اشیاء کو سٹاک میں رکھا ہوا ہے وہ فوراً اس شے کی سٹاک میں سے اس کو سپلائی میں کنورٹ کر دیں گے، اس شے کو منڈی میں فروخت ہونے کے لیے بھیج دیں گے، اور اگر کسی شے کی قیمت بہت زیادہ کم ہوتی نظر آئے تو اس کو سپلائی کرنے والے اس کو ہولڈ کر لیں گے اور اس کی زیادہ مقدار کو ذخیرے میں رکھ لیں گے، آرٹیفیشل شارٹیج کریٹ کر دیں گے تاکہ اس کی فیوچر میں دوبارہ سے قیمت بڑھ سکے۔ اس کی سٹیٹمنٹ آپ بتائیں گے اگر ایگزامینیشن میں یہ کوسچن آتا ہے، قانون رسد سے کیا مراد ہے، تو یہ جو اس کی ہائی لائٹ ہوئی ہوئی سٹیٹمنٹ ہے یہ بیان کریں گے۔ ایک گوشوارہ بنائیں گے، چاہیں تو یہی ویلیوز لے لیں، چاہیں آپ کوئی اور ڈفرینٹ ویلیوز لے سکتے ہیں، کسی بھی شے کی قیمت ہے اس کی ویلیوز لکھ دیں کہ وہ بڑھ رہی ہے 5، 10، 15، 20، 25، کوئی بھی اور ویلیوز آپ لے سکتے ہیں، اور اس کے بعد سامنے جو مقدار رسد ہے اس کو بھی بڑھتا ہوا دکھانا ہے، دونوں ویلیوز کو ہم بڑھتا ہوا دکھا رہے ہیں۔ جب اس کا گراف بنائیں گے تو اس کا گراف ڈیمانڈ کرو سے اپوزٹ بنے گا، وہ ڈاؤن ورڈ سلوپنگ تھا، یہ اپ ورڈ سلوپنگ بنے گا، کہ قیمت جب 5 ہے تو مقدار 10 کلو ہے، قیمت 10 ہوئی ہے تو یہ 20 ہے، 15 ہے تو 30 ہے، 20 ہے تو 40 ہے، 25 ہو گئی ہے تو یہ 50 ہو گئی ہے۔ یہ ہم نے فرضی ویلیوز لی ہوتی ہیں، اس کو آپ اس طرح سے بالکل نہیں دیکھیں گے کہ اگر ہم پریزنٹ ٹائم میں دیکھیں تو 5 روپے فی کلو چینی ہرگز کہیں سے نہیں مل رہی، یہ صرف فار سمپلسٹی آف کیلکولیشن فرض کی گئی ویلیوز ہوتی ہیں۔ آپ چاہیں تو یہاں چینی کا لفظ نہ لکھیں، آپ صرف شے کی قیمت لکھ دیں اور شے کی مقدار لکھ دیں۔ تو یہ گوشوارہ اور گراف یہ ایکسپلین کر رہا ہے قانون رسد کو۔ تو پورا قانون اتنا ہے کہ اس کی سٹیٹمنٹ آپ بتائیں گے، گوشوارہ بنائیں گے اور اس کا گراف بنا دیں گے۔ اس کے مفروضات بھی ہیں جو آپ نے اگر لانگ کوسچن آئے گا 10 مارکس کا تو آپ قانون رسد میں اس کی سٹیٹمنٹ، گوشوارہ، گراف، اس کے مفروضات لکھیں گے ساتھ، اور ساتھ اس کی لمیٹیشنز بیان کریں گے۔ بک میں جیسے انڈیویجول سپلائی کرو ہے اس کی طرح سے اس کے ساتھ ہی مارکیٹ کا سپلائی کرو بھی ساتھ ہی دیا ہوا ہے۔ مارکیٹ کا سپلائی کرو کیا ہوگا کہ اگر مارکیٹ میں بہت سارے سپلائرز ہیں، بہت سارے فروخت کار ہیں، تو ان کی انڈیویجول سپلائی کو اگر ہم جمع کر لیں آپس میں تو ٹوٹل جو سپلائی بنے گی ان کا گراف جب بنائیں گے یہ مارکیٹ سپلائی کرو بن جائے گا۔ فرض کرتے ہیں کہ مارکیٹ ہمارے پاس ایک ایسی مارکیٹ ہے جس میں ٹوٹل صرف 3 فروخت کار ہیں، اے، بی اینڈ سی۔ ان تینوں نے اس اسپیسیفک پرائس کے اوپر اتنی سپلائی دی ہے، اور ان کی سپلائیز کو اگر ہم آپس میں جمع کر لیں، جیسے کہ شے کی قیمت جب 5 روپے ہے، فروخت کار اے اس کا 10 کلو بیچ رہا ہے، بی 20 کلو بیچ رہا ہے اور سی 30 کلو بیچ رہا ہے، ہم 10، 20 اور 30 کو جمع کریں گے تو یہ 60 کلو بن جائے گا۔ اس کا مطلب ہے 5 روپے قیمت پر 60 کلو ٹوٹل سپلائی ہے۔ پھر 10 روپے قیمت پر تینوں فروخت کار نے مختلف سپلائی دی ہے، 20، 30 اور 40، اسے جمع کیا تو 90 بن گیا۔ تو ہم کہیں گے کہ 10 روپے قیمت کے اوپر 90 کلو سپلائی ٹوٹل سپلائی مارکیٹ میں ہو رہی ہے۔ اگلی قیمت ہے 15 روپے پہ فروخت کار اے نے 30 کلو سپلائی کیا، فروخت کار بی نے 40 کلو اور فروخت کار سی نے 50 کلو، اور ٹوٹل ہو گیا 120۔ تو ہم کہیں گے کہ 15 روپے قیمت پر مارکیٹ میں ٹوٹل سپلائی 120 کلو ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے آگے ویلیوز ہم لکھتے جائیں گے اور جمع کرتے جائیں گے۔ ایک ہی گراف میں تینوں فروخت کاروں کا الگ الگ سپلائی کرو اور پھر جو ان کا مجموعی سپلائی کرو بنا ہے اس کو بھی ہم نے ڈرا کیا۔ اگر ہم کمپیریزن کریں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سلوپ میں فرق ہے، کیونکہ وہ ٹوٹل ان کا ہے تو وہ زیادہ الاسٹک ہوگا، فلیٹ کرو بنے گا، اور انڈیویجول سپلائی کرو تھوڑا سا سٹیپر بنے گا، لیکن ان کا سلوپ سب کا پازیٹیو ہی رہے گا۔ خط رسد کا رجحان مثبت ہوتا ہے، پازیٹیو ہوتا ہے، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اس کی ریزن پوچھ لیں، شارٹ کوسچن آ جائے کہ خط رسد کے رجحان کے مثبت ہونے کی کیا وجوہات ہیں، تو آپ لکھیں گے کہ پہلی وجہ تو یہی ہے کہ جب کسی شے کی قیمت بڑھتی ہے تو ہر فروخت کار یہ چاہتا ہے کہ وہ زیادہ منافع کمائے، اور زیادہ منافع اسے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ زیادہ قیمت پر اس کی شے بکے گی تو اس کو زیادہ منافع ہوگا، اس لیے وہ رسد کو بڑھا دیتا ہے۔
دوسرا، جب فروخت کرنے والا جو منافع کی غرض سے جب زیادہ اشیاء کو منڈی میں لاتا ہے تو اس کی کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ مستقبل میں قیمت خدا نخواستہ کم نہ ہو جائے، اس لیے وہ جلدی جلدی سے اس بڑھی ہوئی قیمت کے اوپر اپنی زیادہ سے زیادہ سپلائی کو نکالنے کی کوشش کرے گا تاکہ اس کا جو پیسہ اس شے کو تیار کرنے میں لگا ہوا وہ جلدی سے اس پیسے کو کما لے۔ تو ان دونوں وجوہات کی بنا پہ خط رسد کا جھکاؤ مثبت ہوتا ہے، یعنی قیمت کے بڑھتے ہی سپلائی بھی بڑھ جاتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں قانون کے مفروضات کیا کیا ہیں۔ قانون کے مفروضات میں سب سے پہلے نمبر پہ ہے مصارف پیدائش اور ٹیکنالوجی، یعنی ہم نے یہ فرض کر لیا کہ جو ریلیشن شپ ہے پرائس کا اور سپلائی کا، کہ پرائس بڑھتی ہے تو سپلائی بڑھتی ہے، پرائس کم ہوتی ہے تو سپلائی کم ہوتی ہے، ہم نے اس کے ساتھ ٹیکنالوجی کو اور کاسٹ آف پروڈکشن کو کانسٹنٹ سپوز کر لیا، کہ فرض کر لیا کہ یہ تبدیل نہیں ہو رہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اچھی ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں اور ہماری کاسٹ آف پروڈکشن کم ہو گئی ہے تو ہم کم قیمت کے اوپر بھی زیادہ چیز فروخت کریں گے تو ہمیں اس میں کوئی لاس نہیں ہوگا، لیکن یہ فرض کر لیا گیا قانون کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کہ مصارف پیدائش اور ٹیکنالوجی تبدیل نہیں ہو رہی۔ دوسری چیز جو فرض کی ہے کہ خام مال کی لاگت تبدیل نہ ہو، کیونکہ خام مال اگر آپ کو سستا مل رہا ہو تو آپ اس کم قیمت میں بھی مناسب منافع کما رہے ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کم قیمت پر بھی رسد بڑھا دی جائے، اس لیے اس کو بھی فرض کر لیا گیا کہ خام مال کی لاگت تبدیل نہیں ہو رہی۔ پھر اشیاء کی غیر یقینی قیمتیں، کہ اشیاء کی قیمتوں میں سڈن چینج یا انسرٹن چینج آ سکتا ہے، اس کو بھی کانسٹنٹ سپوز کر لیا گیا کہ ایسا بھی کچھ نہیں ہو رہا۔ عاملین پیدائش کے معاوضے، یہاں اسٹوڈنٹس آپ عاملین پیدائش کی قیمتیں نہیں بلکہ معاوضے لکھیں گے تو وہ لفظ زیادہ مناسب ہوگا۔ فیکٹرز آف پروڈکشن جو چاروں ہم یوز کر رہے ہیں ان کے معاوضوں میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، جس کی وجہ سے ہماری کاسٹ آف پروڈکشن افیکٹ ہوتی ہے، یہ بھی ہم نے اس قانون کے لیے کانسٹنٹ سپوز کر لیا۔ حکومتی پابندیوں کو بھی ہم نے اس کے ایفیکٹ کو بھی اگنور کر دیا اس قانون کے مفروضے کے طور پر، اور متبادل اشیاء کی قیمتوں میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ یہ ساری باتیں ہم نے کانسٹنٹ فرض کر لی ہیں اس قانون کی بنیاد رکھنے کے لیے تاکہ ہم قیمت کا اور رسد کا تعلق بیان کر سکیں۔ اور آخری جو پوائنٹ ہے یہاں پر، جیسے کہ ہم نے قانون طلب میں بھی یہی چیزیں پڑھی تھی، اسٹیٹمنٹ تھی، اس کے مفروضات تھے، اس کی لمیٹیشنز تھی، تو یہاں تین لمیٹیشنز دی ہوئی ہیں۔ ایک ہے خطرات اور سیاسی عدم استحکام، کہ اگر معیشت کے اندر سیاسی پولیٹیکل انسٹیبلٹی موجود ہے، ہمیں لگ رہا ہے کہ آنے والے ٹائم میں کچھ ایسا برا ہونے والا ہے، یا ملک میں اچانک سے سیلاب یا کوئی بھی قدرتی آفت آ گئی ہے یا جنگ کا خطرہ ہے، تو کوئی بھی ویٹ نہیں کرے گا قیمت کے بڑھنے کا، ہر کوئی موجودہ قیمت کے اوپر اپنی زیادہ سے زیادہ جو بھی پروڈکٹ تیار ہوگا وہ اس کو فروخت کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ اس کا کوئی لاس نہ ہو جائے۔ دوسرا، کسی شخص نے اگر فوری طور پر نقل مکانی کرنی ہے، ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں اس نے جانا ہے، تو وہ اپنا کاروبار کا جو بھی سامان ہوگا اسے جو بھی قیمت مارکیٹ میں ہوگی وہ اس قیمت پر یا ایون سستے داموں بھی اس شے کو فروخت کر کے اپنے شفٹنگ کے لیے تمام پروسیس کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور آخری پوائنٹ جو لمیٹیشنز میں آتا ہے وہ ہے موسمی حالات، کہ اگر موسم اچانک سے تبدیل ہو رہا ہے اور اس کو لگ رہا ہے جو سیلر ہے اسے لگ رہا ہے کہ اگر اس نے اپنی شے کو ہولڈ کیے رکھا، سٹاک میں رکھا، تو اگلا موسم شروع ہو جائے گا اور اس موسم کی شے اس کی بکے بغیر پڑی رہے گی اور پھر اسے پورا سال انتظار کرنا پڑے گا، اس لیے اس کی کوشش ہوگی کہ وہ موسم کے اینڈ پر یا اینڈ سے تھوڑا سا پہلے وہ ڈسکاؤنٹ آفر لگائے اور اپنے پروڈکٹ کو زیادہ سے زیادہ سپلائی کر دے، کم قیمت پر بھی زیادہ سپلائی وہ کر دے۔ تو یہ ٹاپک ہمارا آج کا رسد کا ٹاپک تھا۔ الاسٹسٹی کا ٹاپک درمیان میں سے میں نے ابھی سکپ کیا ہے، ابھی آپ دو مین ٹاپکس تیار کریں گے، ایک طلب کا اور دوسرا رسد کا۔ اس کے بعد ہم طلب کی لچک اور رسد کی لچک وہ ایک ساتھ میں آپ دونوں سٹارٹ کرواؤں گی۔ ابھی فی الحال اسٹوڈنٹس آپ یہ دونوں ٹاپکس تیار کر لیں۔ تھینک